ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جہاز میں اسباب بھرو اور روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ جہاز بیچ سمندر ڈوبے گا یا ساحل پر جا پہنچے گا۔ جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جان میں لطف و انبساط کا ایک دریا رواں محسوس کرتے ہیں۔ ہر فرد موت سے خوف زدہ ہے، لیکن صوفی اس پر قہقہ لگاتا ہے۔ کوئی چیز ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سیپ سے خواہ کچھ بھی ٹکرائے، موتی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ پاتا۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے۔ بعض اوقات دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انجام کار اسی میں جا گرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی طرح تم بھی سینکڑوں گھر شہد سے بھر لیتے ہو، اگرچہ تمہیں یہاں سے ایک لمبی اڑان بھر جانا ہے۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح شہوت کی آگ خدا کا نور بجھا دیتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ کو کس وقت نظر آ سکتا ہے؟ جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کے لیے پیالے میں جھکتے ہیں تو اس میں اللہ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں انہیں صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جس طرح تارے ریت کی مانند بکھرے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح گھومتے ہوئے نیست سے وجود میں آئے ہیں۔ دنیا دار لوگ اپنے گریباں میں نہیں جھانکتے، اس لیے دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔